2014 سے لے کے اب تک تقریباً کنفرم مطلب اس سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں، 14 سے لے کے اب تک 6 اور تیسرا سال یہ کنٹینیو ہے، تو یہ 9واں سال چل رہا ہے۔ 9 سال میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ اپنے گھر کا انذار جو کر رہا ہے وہ کرے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کریں، کہنے لگے مولانا اپنا کام کرو، مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے، یقین ہے۔ میں نے کہا تو انسان نہیں ہے، جانور ہے تو۔ کیا مطلب؟ میں کہا یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ واہ واہ واہ، بے شک۔ میں نے اسے جنید بغدادی کا جواب دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اسی آدمی کو دیکھا کہ اپنی ٹوپی رکھے ہوئے لڑکی کے پیروں کے نیچے اپنی بیٹی کے، اور تھانے میں کہہ رہا تھا میری عزت بچا لے چل۔ اس کا بھائی کہہ رہا تھا، اس نے دونوں کی ٹوپیوں پہ ٹھوکر مار دی۔ کہا جب میرا وقت تھا شادی کا تو تم نے شادی نہیں کی، پڑھاتے رہے، بھسل گئے میرے پاؤں۔ ایک لڑکی کہتی ہے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے ویسا نہ ہو کسی اور کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ پیغام میسج دے رہی ہوں لڑکیوں کو کہ میرے جب رشتے آتے تھے، میں جوان تھی، 18-20 سال کے خوب رشتے آتے تھے، مگر میرے باپ بھی منع کرتے تھے، میں منع کرتی تھی تو وہ میرے ساتھ ہو گئے۔ مگر اب جب میں 28 سال کی ہو گئی، میں نے تعلیم پوری کمپلیٹ کر لی، تو اب میرا کوئی رشتہ نہیں آتا۔ لڑکے کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے، نہ کہ تعلیم سے اسے کوئی مطلب ہے۔ 10ویں تک پڑھا لیا کافی ہو گیا۔ ایسی تعلیم کیوں دے رہے ہو کہ ایمان ہی چلا جا رہا ہے؟ کالج کی پڑھائی پہ میں 1000 بار لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں ہماری بیٹیاں غیروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومیں، یہ تعلیم ہے یا بے حیائی ہے؟ بولو بھائی، بے حیائی۔ بولو، سب بولو، ورنہ تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا، سب بولو۔ میں لڑکیوں کے اوپر تقریر کیوں کر رہا ہوں اپنی بیٹی؟ اس وجہ سے کہ یہی تو ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کی۔ بے شک، بے شک۔ جب سے ماؤں کی کوکیں جو ہے نا وہ سونی ہوئی ہیں، بانجھ ہوئی ہیں اچھے بچے پالنے سے، تب تے اسلام کا یہ حال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یار جب بھی بولا کرو پوری بات بولا کرو، ادھوری بات نہیں۔ کہا پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت شہزادہ امام حسین، نعرہ حیدری۔ لڑکی کے لیے بہترین نمونے عمل کون ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اماں عائشہ ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، بھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا کہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ پاگل، یعنی ہارورڈ نے ریسرچ کیا، ہارورڈ نے، دوسرے نمبر کی دنیا کی یونیورسٹی۔ اس نے کہا بچے پاگل جو پیٹ سے ہوتے ہیں نا ماں کے، اپائج ہے نا، یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ کیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں؟ جن کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ 80% بچوں پہ ریسرچ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ 20% تو الگ، اور اس کا ریزن ہے 80% وہ بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا، اور وہ مار رہا تھا بیوی کو، اثر ہو گیا پیٹ کے بچے۔ یعنی ماں کو جاہل نے مارا، وہ سمجھ رہا تھا میں بیوی کو مار رہا ہوں، اپنے بچے کو اس نے معذور کر دیا۔ اب دکھا کے جو ہے وہ لکھنؤ دکھا، اب دلی دکھا، اب بمبئی دکھا۔ پریگننٹ وومن میں جب عورت ہوتی ہے، توجہ،
وہ جو کرتی ہے, وہ جو کھاتی ہے, وہ جو بولتی ہے, وہ اس کی ٹینشن, اس کی پریشانی, اس کا درد, اس کا سب کا اثر اس کے پیٹ کے بچے پہ ہوتا ہے. اس وجہ سے عورت جب حاملہ ہوا کرے تو اس پہ ظلم نہ کیا کرو. ویسے ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے, مگر خاص طور سے خیال رکھا کرو, بالکل عورت کو مارا توڑا نہ کرو, بالکل بھی حالت حمل میں, پریگننٹ مومنٹ میں بالکل بھی نہیں. جب عورت حالت حمل میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور تو فری رہنا, بالکل مائنڈ, بالکل جو ہے وہ بالکل مائنڈ فری رکھنا, اور بالکل ٹینشن مت لینا. اور چاہتی ہو کہ آئرن بڑھے تو زیادہ آئرن کے لیے زیادہ آئرن کی چیزیں جیسے بادام کھانا, سیب کھانا, سنترا کھاؤ گی وٹامن ڈی بڑھے گا, اگر امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھے گا, اگر انار کھاؤ گی تو خون بہترین بنے گا بچے کے اندر. مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے بے اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے بے اثر نہیں ہوگا؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ارے عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل جناب سیدہ کی ذات. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, ذرا بولے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شادیاں تمہارے یہاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں. شادی میں اپنی بہن کو بنا کے سنگار کروا کے لے جا رہا ہے, بیٹی کو کپڑے اس کے بالکل چست ہیں فٹنگ کے, اور بیوی کو لے کے جا رہا ہے دیوس بغیرت لے کے جا رہا ہے, اور کہتا ہے شادی میں لے کے گیا تو پہلے بیٹر کی نظر پڑی, پھر شادی میں جتنے لفنگے لچے بیکار لڑکے تھے ان کی نظر پڑی. تو اس بے وقوف سے پوچھو تیری غیرت کہاں چلی گئی جب تیری بیٹی اور تیری ماں اور تیری بہن کو جب دوسرے لڑکے دیکھ رہے تھے, اس کی غیرت کہاں چلی گئی؟ بولا کہاں جاتی, میں کسی اور کو دیکھ رہا تھا, کوئی میرے گھر میں دیکھ رہا تھا. کچھ باتیں بری لگتی ہیں مگر ہوتی سچ ہے. ہماری بہن بیٹیاں, ہم نے تو غیر مسلموں کی سروں پہ چادریں رکھی ہیں. ایک جنگ کے موقع پہ ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, حضور نے فرمایا سلمان میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے. سلمان فارسی عرض کرتے حضور وہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے. فرمایا تو کیا ہوا, ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کا سر ڈھک دے, قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. جس قوم نے دوسروں کی بیٹیوں کے سر ڈھکے ہوں وہ آج اپنی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں رکھوا سکتے. یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ اس بات کو تقریر مت لو, اپنے گھروں میں دیکھو کہ ایک دن حضور نے فرمایا دیوس ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, ہمارے شادی ڈول دھماکے, شادی ناچ گانے, معاذ اللہ. اور علی کی شادی, ارے ایک الگ بات ہے کہ شادی جو ہے وہ سادگی سے ہوئی ہے, مگر ایسی شادی نہ تو کسی کی اس کے بعد ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی کہ علی دولہا بنے ہیں تو براتی ابو بکر و عمر ہیں, سبحان اللہ, براتی عثمان غنی ہیں, واہ واہ واہ, اور قاضی اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برات سیدان کو حضور نے رخصت کیا. حضرت علی کہتے ہیں میری بیوی میرے گھر آئی, میں رو دیا اس کو دیکھ کے, فاطمہ کو. بولی کیوں روتے ہیں آپ؟ میں نے کہا فاطمہ آپ کے صبر پر اور حضور کی تربیت پر مجھے رشک آ رہا ہے, میں رو رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کتنی بھی غریب کی شادی ہو نا ایک جوڑی کپڑے ہوتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ نے کوئی شکایت نہیں کی, اور آپ جس لباس میں دلہن بنی ہے اس چادر پہ 17 احمد لگے. اللہ اکبر. سیدہ نے سر اوپر اٹھایا. میرے ابا فرماتے ہیں اللہ کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا, پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری کسی نے دعوت کی, ایک صحابی نے, کہنے لگے کل میرے گھر دعوت پہ آ جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کی بیوی ابھی نئی نویلی دلہن ہے اور کام نہیں کرتی ہوگی, تو آپ جو ہے نا وہ ایسا کریں کہ انہیں لے آئیں. حضرت علی کہتے ہیں تم کیسی بات کرتے ہو, فاطمہ کو تم نے عام عورتوں کی طرح سمجھ رہے ہو؟ وہ صبح کو اٹھی ہے فجر کے بعد اور شام تک اتنی چکی چلائی. شادی کے دوسرے دن کہتے شام کو میں نے دیکھا نبی کی بیٹی کے ہاتھوں میں زخم تھے. کیا تھے زخم؟ ایک دن فاطمہ آئیں, اور بیٹی کی محبت سن لو, فاطمہ آئیں, حضور میرے آقا نے آتے ہوئے دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اما عائشہ بولی حضور فاطمہ آ رہی ہیں, حضور کھڑے ہو گئے. تو فاطمہ آئی نا تو چادر, بیٹی تو بیٹی ہوتی نا, چادر ایسے کر کے بندی ہوئی ہے, ایسے کر کے. تو پھر حضور نے فرمایا کیا بات ہے فاطمہ, خیریت؟ کہا ابا یہ لے کے آئی ہوں. جب کھولی چادر تو اس میں سے روٹی نکال کے دے دی. حضور نے ایک لقمہ منہ میں رکھا, آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گرے, اور کہا, سیدہ نے عرض کی ابا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا فاطمہ 5 دن کے بعد تیرے باپ کے منہ میں پہلا لقمہ گیا ہے. تو سیدہ کہنے لگی ابا
علی 5 دن کے بعد جو لائے تھے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، تو میں نے پہلے اس کو پیسا ہے اور پھر چکی چلانے کے بعد پھر اس کو آٹا بنا کے روٹی بنائی ہے اور پھر اس کے بعد میں علی کو کھلایا، علی کو، پھر حسن حسین کو بھی کھلا دی، مگر میں نے نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ 50 بیٹے مل کے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی ایک بیٹی محبت کرتی ہے۔ ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، سننے میری بہنیں، آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز دی ابا اکیلے ہیں، تنہا ہیں تو تشریف لائیں۔ کہا میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ لائیں ابا۔ فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں ابا۔ فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ جی ابا انہیں نہ لائیں۔ عرض کرتی ہیں ابا انہیں نہ لائیں۔ فاطمہ کیوں؟ کئی بار آواز دی نا حضور نے، تو کہنے لگے ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں رو دیا، میرے نبی کی بیٹی کیسی صابرہ ہے، شکایت نہیں کرتی کبھی۔ حضور اندر گئے تو چادر دے دی، میری بیٹی اتنی کمزور کیسے؟ اللہ کا شکر ہے جن کی المانیوں میں کپڑے رکھے ہوئے وہ اس بات کا جواب ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ میرا ماننا یہ کہ دنیا کی عورتوں کو جو کپڑے ملیں یہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے۔ میرا ماننا یہ ہم سب کے گھروں کے چولہے نبی کی بیٹی کے صدقے سے جل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی اتنی کمزور کیسے؟ چہرے میں گڈھے پڑ رہے ہیں، رنگ پیلا ہو رہا ہے، میری بٹیا کیا ہو گیا؟ پہلے تو کئی بار چھپایا مگر کب تک چھپاتی؟ حضور نے پوچھا نہ بتانا میری بیٹی؟ کہنے لگے ابا وہ 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے تو اس وجہ سے بات ہے، اور کوئی بات نہیں۔ فرمایا اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر۔ نبی کی بیٹی علی کہتے ہیں جب میں گھر میں آتا تھا مسکرا کے سلام کرتی تھی، مسکرا کے، اور دنیا کے تعویذ لیتی رہو، بکری کی طرح تعویذ باندھ لو، کچھ نہیں ہونے والا، آدمی تمہاری مٹھی اٹھی میں نہیں آئے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جب گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرو، یہ فاطمہ کا طریقہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا نا تو میری بی بی کو میں نے سلام کیا، کہتے دروازہ انہوں نے کھولا تو کہتے ہیں انہوں نے سلام کیا، پھر میں اندر گیا، میں نے کہا بھوک لگی ہے، پانی دے، پیاس نہیں بھوک لگی ہے۔ کہتے میں نے کئی بار آواز دی فاطمہ کھانا لائیں، اندر سے آواز نہیں آئی، کہتے پھر میں نے زور سے آواز دی نا تو رونے کی آواز، میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جس کا رخسار حضور کی طرح، جس کی رفتار حضور کی طرح، جس کی گفتار حضور کی طرح۔ اما عائشہ کہتی ہیں جو بولے تو حضور یاد آئیں، جو چلے تو حضور یاد آئیں۔ وہ کون سیدہ ہیں؟ وہ خاتون جنت ہیں، وہ فاطمہ ہیں جس کا مزاج حضور کے مزاج کی طرح ہے، وہ سب پسند کرتی ہے جو حضور پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کو دیکھو ذرا غور تو کرو کہ فاطمہ کا مرتبہ کہ اس کو وہ ایک طرف سے بلند ہے مگر یہ 3 جانب سے بلند ہے۔ اگر بیٹی کو اگر ماں کو دیکھا جائے تو ماں ہے حسنین کریمین کی، اور اگر بی بی دیکھا جائے تو بی بی علی کی ہے، اور اگر بیٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو بیٹی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ مگر خدا کی قسم اگر اقبال میرے امام اہل سنت کے اس شعر کو سن لیتا تو غلامی کرتا پوری زندگی۔ اقبال نے تو اپنی بات کہی مگر میرا امام جگہ جگہ سیدہ کی تعریف کرتا ہے، مگر پوری ہدائی کے بخشش میں اعلیٰ حضرت نے فاطمہ لفظ کا استعمال نہیں کیا پوری ہدائی کے بخشش میں۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت اس نام کا احترام اتنا کرتے ہیں جو کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں فلا بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، فلا بھی ہوتی تو کسی نے کہا آپ فاطمہ الزہرا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے ان کے ابا نے کہا ہے، میری ہمت نہیں ہوتی ان کے نام کے ساتھ یہ بات استعمال کرنے کی، یہ ادب ہے۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ جو ہے وہ حسین کی ماں ہے، علی کی بی بی ہے، وہ مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کو دیکھو کہ حسین کی ماں ہے، علی کی بی بی ہے، نبی کی بیٹی
بیٹی ہے مگر میرا امام کہتا ہے نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا اعلی حضرت فرماتے فاطمہ نور کی ماں ہے، نور کی بیوی ہے اور نور کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد حضور غوث اعظم۔ آخری بات کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا میری طرف دیکھو، توجہ کرو۔ اگر بچپن میں تعلیم سے بچی کو بتا دیا جائے تو کبھی ایمان بگڑے گا اس کا؟ مگر بچپن میں تو وہ ناچ رہی ہے، اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ میں نے کچھ بغیرتوں کے اسٹیٹس دیکھے، میں بھی دیکھتا ہوں، کچھ لوگ کے میرے نمبر جو سیو ہیں ان کے دیکھتا ہوں۔ زیادہ بغیرت کو تو میں میوٹ کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تھوڑا بہت جس کے اندر خیر ہوتی ہے اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ تو زیادہ بغیرت کی لڑکی ناچتی ہے نا تو اس پہ لگاتا ہے اسٹیٹس پہ، دیکھو میری 5 سال کی لڑکی ناچ رہی ہے۔ ابے تیری شرم اور حیا کی جنازہ نکل گیا اور تو اس پہ خوش ہو رہا ہے؟ 5 سال کی 6 سال کی بچی مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو اس کے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے۔ دوپٹہ، توجہ کرنا، میں اب بتا رہا ہوں آپ کو، دوپٹہ جب نیچے کو گرا تو دوپٹہ نیچے گرتے ہی اللہ اکبر، اس کی امی آتی ہیں، اور امی بھی سیدہ فاطمہ ہے، بیٹی کا نام زینب ہے، جو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں۔ زینب پوچھتی ہیں امی جان سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ اس وجہ سے فاطمہ نانا ناراض ہو جائیں گے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھو گی تو۔ اتنا سنا تو رونے لگی سیدہ زینب، اور روئی اور روئی۔ سیدہ فاطمہ چپ جانا میری بیٹی، کیوں روتی ہے؟ اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، سینے لگایا، چپ جا زینب۔ سیدہ زینب بولی میرے امی جان میرے نانا سے کہتا نا اس بار مجھے معاف کر دے، اگلی بار زینب سر کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ کوئی میدان کربلا کو کیسے بھول گئیں عورتیں، ان بیہودہ عورتوں کے چکر میں، گندی عورتوں کے چکر میں، بمبئی کی عورتوں کے چکر میں۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ جو گندے سیریل بن رہے ہیں یہ کس نام پہ بن رہے ہیں؟ اور پاکستانیوں اپنے ملک کو سنوارو، ہمارے ملک کے بارے میں بات نہ کیا کرو، تمہارے یہاں کی بے حیائی پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ تمہارے گھر کے، تمہارے یہاں کے ناٹک مسلمان کے نام پر بےغیرتی پھیلا رہے ہیں۔ کربلا کو بھلا دیا، میری طرف دیکھو، کربلا کے میدان کو بھلا دیا مگر سب نہیں بھولی، ادھر دیکھو توجہ کرو۔ میرے سامنے ایک لڑکی کا، ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، 33 سال کی عمر تھی، کتنی سال؟ اور 33 سال کی عمر ہے، توجہ کرو ادھر دیکھو، غور کرو، دیکھو مجھے ڈسٹرب نہ کرو بھائی، آپ آرام سے سن رہے ہو؟ سنو، ایسے کر کے سنو۔ میں نے دیکھا، میری اتنی قریبی رشتہ دار تھی کہ میرا پردہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ اس کا روح نکل رہی تھی دلی ایمس میں۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے، 10 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگ کا؟ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ جلدی سے جو بھی صاحب آئے ہیں، یہ مدرسے کے شاید طلبہ آئے ہیں، جی جی جی، بیٹے جلدی بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملا وہیں بیٹھ جاؤ، یہی سنت ہے، جہاں جگہ ملا وہیں بیٹھ جاؤ، یہی تو سنت آج سے ہی سیکھو، ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نا روح نکلنے والی تھی، ایک آدھا ہاف منٹ رہ گیا تھا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر جیسے ہی آیا ایمس میں دلی میں، اس نے اپنا پردہ اٹھایا، یعنی بے ہوشی کی حالت میں، اور یہاں تک اس کا ہاتھ آیا اور نیچے کو اس کا دوپٹہ گرا، ہاتھ نیچے گئے، روح نکل گئی۔ مگر یہ بات میں سمجھ گیا کہ اگر بچپن میں پردہ سکھا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ واہ واہ واہ، بے شک حیا ذرا غور تو کرو آپ، یہ دیکھو یہاں پر ابھی کتنا خطرناک زلزلہ آیا ہے، زلزلہ آیا یہاں پر جو ہے وہ ترکی میں، جب ترکی میں اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، تقریباً 100 گھنٹے کے بعد ایک گھر میں جو ہے وہ پتہ چلا اس میں لڑکی ہے، تو انہوں نے اس سے لڑکی کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور کہا باہر نکل کے آؤ، بھوکی پیاسی اور اس کے اندر دبی ہوئی تھی 100 گھنٹے سے زیادہ، مگر اس نے کہا میں نکل کے نہیں آؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، پہلے چادر اندر کو بھیجو اس کے بعد باہر کو نکل کے آؤں گی۔ ارے ترکی میں زلزلہ آیا ہے، میرا ایمان ابھی سلامت ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت شہزادہ امام حسین. میں اپنی بہنوں سے بات کر چکا مگر ایک بات یہ کر رہا ہوں ادھر دیکھو. اگر پوری دنیا کی عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے ہو جائیں تو مسلمان مردوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. سب سے بڑی پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی ہے. نگاہو دل مسلمان نہیں تو کس بھی نہیں. آخری بات کر رہا ہوں مگر نوجوانوں بتا رہا ہوں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کوئی آپ کو او ٹی پی فیل نہیں کرنی پڑے گی موت کے لیے. ایک دم موت آئے گی, اچانک آئے گی. موت کی خاصیت یہ ہے, آنی بھی سب کو ہے, احساس بھی کسی کو نہیں ہوگا, ہلکے ہلکے ہوگی. یہ شیخ سعدی کہتے ہیں موت کی تعریف یہ ہے کہ یہ کسی کو احساس نہیں ہونے دیتی. اگر احساس ہو جائے تو سب توبہ نہ کر لیں. جب ڈوب رہا تھا فرعون اور جب اس کی روح نکالنے لگے اسرائیل تو کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں, آمنت برب موسیٰ. اب کیا بکتا ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے نوجوانوں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے اپنے ان ہاتھوں سے بتا رہا ہوں 17 سال کے لڑکے کو غسل دیا. اس کو پوسٹ مارٹم ہوا تھا, ایکسیڈنٹ کے بعد پوسٹ مارٹم کر کے باہر کو لائے تھے. تو میں اس کو غسل, میں غسال بھی ہوں, غسل دیتا ہوں, آپ بھی دیا کریں. میں نیچے سے ہاتھ ڈال رہا تھا, اس کے سر کو دھو رہا تھا. اس کے سر کو میں نے جب دھویا نا تو اس کے سر کے اندر میری انگلی چلی گئی اور اس انگلی پر اس کی سفید ہڈی لگی اور میرا خون نکلا. میں رویا. ایک صاحب بولے تکلیف, میں کہا تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہے, رو کیوں رہے. میں نے کہا حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑو نا تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا. غسال سے کہتا ہے نرمی کر, نرمی میرے غسل میں نرمی کر, آرام سے اٹھا. میں کہتا ہوں میں منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں جب یہ بات تو مجھے بتاؤ, جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے شراب پی کے چیرا جاتا ہے, اوپر سے یہاں سے چیرا جاتا ہے, پھر میں نے اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا ہے, یہاں سے چیرا جاتا ہے, پورا جسم چیر دیا جاتا ہے, پورے جسم میں چیر لگاتے ہیں, اس کے بعد ساری چیزیں نکالتے ہیں باہر کو. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر موٹے سوجے سے سیتے ہیں, موٹی سوئی سے سیتے ہیں. وہ لوگوں سوچو تو نوجوانوں, کبھی گندی فلم دیکھنے کا دل کرے نا تو پوسٹ مارٹم کو دیکھ لینا, پوسٹ مارٹم کی ویڈیو, تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. سوچو تو میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا. موت کتنی سخت ہے, دیگوں میں امالنے سے زیادہ سخت ہے موت. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے نکالوں. اندر سے آواز آئی عیسیٰ نہ میرے بیٹے نہ. جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک کر رہی ہوں, ابھی تک کر رہی ہوں. کتنی سخت ہے موت. اندھیری قبر ہے اور اس قبر میں سب چھوڑ کے آ جائیں گے. مولا علی کہ جب مارا گیا خنجر, جب مارا گیا تلوار, تو کہنے لگے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت امام حسن نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ابا, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کہنے لگے بیٹے میرے لیے موت کوئی عجیب چیز نہیں ہے, میں موت کو اتنا پہچانتا ہوں جتنا دودھ پینے والا بچہ ماں کے پستان کو جانتا ہے. بیٹے حسن میرے لیے موت ایسا ہے جیسے پیاسے کے لیے چشمہ. میں کسی عجیب گھر نہیں جا رہا ہوں, اپنے رب کریم کے پاس جا رہا ہوں. عمر فاروق اعظم کا انتقال ہونے والا ہے, زمین پہ سر رگوا دیا اپنے بیٹے سے. کہہ لگے میرا قرضہ جو بچا ہے اتار لینا. پہلے میرے دوستوں سے کہنا وہ اتاریں, پھر علی سے کہنا علی اتار دے, پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے عمر نے, اے اللہ آج عمر پہ رحم کر دے, اگر روح نکلتے وقت تو نے رحم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. ابو ہریرہ کا روح نکل رہی ہے, اور جب روح نکل رہی ہے تو کوئی قریب آیا تو وہ کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے کبھی سفید. کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضور نے فرمایا موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے تو جنتی ہے مردہ یا جہنمی ہے مرنے والا. میں کہہ رہا ہوں میرے مالک مجھے جہنم سے بچا لینا, مجھے بچا دے, مجھے بچا دے. خدا نہ کرے مرتے وقت ایمان چھن جائے تو. گندی فلم دیکھنے والوں تمہارے موبائلوں کی وجہ سے. حضور فرماتے جس نے غیر عورت کو دیکھا بری نظر سے یہ بدنگاہی ہے, زنا ہے آنکھوں کا, ہاتھوں سے چھونا. حضور نے فرمایا جس نے غیر عورت کو ہاتھ سے چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو چھو لیا. حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم میرے رحمت عالم سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. آج بدکاریوں کے بازار کرم ہے, نوجوان دندناتے پھر رہے ہیں.
ان کے موبائلوں کو دیکھو، ان کی نشست کو دیکھو، ان کی باتوں کو دیکھو، وہ دور ہو گئے اپنے رب سے. میں کہتا ہوں توبہ کر لو. کفل نامی لڑکا تھا، آخری حدیث، روز روتا تھا، وہ روز نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا پرانی امت میں. حضور فرماتے ہیں ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، اتنا مالدار تھا. ایک رات ایک لڑکی آئی اور وہ اس کے قریب گیا، اس نے ہاتھ جب رکھا نا اور کانپ گئی اور وہ پسینے میں نہا گئی. اس نے کہا اے پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسے تو ملے ہیں مگر سب کچھ پیسے نہیں ہوتے. کہا کیا مطلب؟ کہا میرا باپ مر چکا ہے، بہن بھائی بھوکے ہیں، اور وہ اتنے بھوکے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں گے کچھ نہیں لے کے جاؤں گی، میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں. کہا پھر؟ کہا اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے میرے مالک، میں آج بدکاری کرنے آئی ہوں اپنی بہن بھائی کی بھوک کی وجہ سے، اگر یہ بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی، کبھی نہ آتی، کبھی نہ آتی. ایسی روئی، حضور فرماتے ہیں ایسی پھوٹ کے روئی، اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا کفل کا. کہ لگا تو جب میں نے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے جا، سارے چلے جا، سب پیسے لے جا، تو نے میری آنکھیں کھول دی. پھر سجدے میں گر گیا، کہ لگا مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک میں نے نہیں لگایا تھا اس کو، تب بھی ڈرتی تھی، مجھے تو پوری عمر ہو گئی، میں تو راتوں کا چور ہوں، پوری زندگی ہو گئے گناہ کرتے کرتے. مالک میں تجھے بھولا ہوا انسان ہوں، مجھے معاف کر دے مالک. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اگر میرے عیبوں کا کوئی شمار نہیں تو تیرے ستار ہونے کی بھی کوئی حد نہیں. مالک میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں. مجھے ایسا رویا اس کے دل کی دھڑکن رک گئی. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اس کی روح نکل گئی. کوئی صبح کو جنازہ اٹھانے نہیں آیا. اس زانی کا جنازہ اٹھائیں گے؟ بدکار کوئی نہیں. جب آیا نا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دیوار پر دوپہر کے وقت میں بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اس کی مغفرت اللہ نے کر دی ہے، اس کو بخش دیا ہے. کیوں بخش دیا؟ کیونکہ رات کو اس نے اپنے رب کو رب مان لیا تھا، توبہ کی تھی، اس نے رب کے سامنے رویا تھا. وہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان. حضرت بابا فرید الدین گجی شکر کہتے ہیں ایک بڑا نیک لڑکا تھا نمازی، مگر مرنے لگا تو اپنی ماں سے کہنے لگا میری ماں میری گردن میں رسی باندھ کے اور مجھے گھسیٹ کے دفن کرنا میری ماں، اور میں مر جاؤں نا تو پھر میری قبر پہ جا کے تو دعا ضرور کرنا. وہ مر گیا، ماں بوڑھی تھی بیچاری، اس نے جب اس کے گلے میں جو ہے رسی ڈالنی شروع کی نا تو ایک دم ہر کونے سے دیوار کی آواز آ رہی تھی اللہ کی رحمتوں کی، اس بندے کے گلے میں رسی نہ ڈالو، یہ تو وہ مرا ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے. ایک حدیث میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ایک آدمی نے کہا میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا کے پھینک دینا. حالانکہ اس عمل کو ہمارے علماء نے منع کیا ہے، مگر اس نے کہا جلا کے پھینک دینا. بخاری کی حدیث ہے، جلا کے پھینک دینا، بالکل جلا دینا اور پھینک دینا مجھے، اور راک کو میری ادھر ادھر اڑا دینا. اور اسے ایسے کیا گیا، جلا دیا گیا. بعد میں اللہ کو نے اسے زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، ذرات کو زمین کو حکم دیا برابر کیا اور کہا تو نے کیوں جلایا تھا اپنے آپ کو؟ کہنے لگا مالک اتنا گنہگار تھا، تیرے سامنے کیسے آتا؟ پوری زندگی گناہ کر کر کے تجھے بھولا پھرتا تھا، دنیا میں کیسے آتا؟ بس میں نے، اللہ نے فرمایا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جب تو بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں، مرنا تو سب کو ہی ہے. ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو سکتا ہے آپ کی آخری تقریر.